السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بلاج ارحم کے آفس سے نکل کر سیدھا نوری کے پاس پہنچ کر اس سے ارحم کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ بلاج گھر پہنچا تو اس کو نوری اپنے کمرے میں ملی۔ وہ حور سے باتوں میں مصروف تھی۔ جب بلاج اندر آیا اور بولا، نوری اسٹڈی میں آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ نوری بلاج کو دیکھتے ہوئے بولی، بھائی یہی کر لیں، بھابھی سے کون سا پردہ آپ کا جو یہاں بات نہیں کر سکتے۔ نوری کے لہجے میں شرارت تھی۔ نوری اٹھو جلدی، مجھے آفس بھی جانا ہے۔ نوری بلاج کے سخت لہجے میں کہنے پر جلدی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی اور بلاج ایک نظر حور پر ڈال کر چلا گیا اور حور بھی یہ سوچتی رہ گئی، میں اتنی بھی قابل اعتبار نہیں ہوں بلاج کے لیے، میرے سامنے ہی نوری سے بات کر لیتے۔ خیر غلطی بھی تو میری ہی ہے، مما نے کتنا سمجھایا تھا مت پڑو ان چکروں میں، لیکن میں نے بے وقوفی کی۔ اذلان کی جھوٹی محبت نے مجھے برباد کر دیا۔ حور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تھی۔ اسے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا جب کافی دیر بعد بلاج واپس آیا اور حور کو دیکھتے ہوئے بولا، اپنے کس عاشق کے غم میں آنسو بہا رہی ہو، کیونکہ میرے لیے تو تم یہ کام کبھی نہیں کر سکتی، اور دوسرا ابھی میں زندہ ہوں تو یہ آنسو صاف کر لو اور میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ حور آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ بلاج اور نوری اسٹڈی میں تھے۔ بلاج نوری کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں پریشانی واضح تھی۔ بلاج اپنی بھاری آواز میں بولا، کوئی پریشانی ہے نوری تو مجھے بتاؤ، پہلے وہ حل کرتے ہیں پھر میں اپنی بات پر آتا ہوں۔ نوری بلاج کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں بھائی کوئی پریشانی نہیں، بس میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو آپ بھابھی کے سامنے نہیں کر سکے۔ بلاج نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا، میرا دوست جس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا ولیمے والے دن، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے نوری۔ ارحم بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ بلاج رکا تھا نوری کا چہرہ دیکھنے کے لیے اور نوری کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ بس اتنا کہہ سکی، نہیں بھائی مجھے نہیں کرنی شادی۔ نوری بمشکل بولی تھی، وجہ بتا سکتی ہو کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کسی اور کو پسند کرتی ہو تو بولو، میں اس سے کروا دوں گا۔ بلاج مضبوط لہجے میں بولا، نہیں بھائی میں کسی کو پسند نہیں کرتی، بس میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ جانتے ہیں اماں کے ساتھ کیا ہوا، نہ شوہر کا ساتھ ملا نہ اولاد کا سکھ نصیب ہوا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کا نصیب ماؤں جیسا ہوتا ہے، اور اگر میرا نصیب بھی اماں جیسا ہوا تو میں کیا کروں گی؟ مجھ میں اتنی ہمت اور برداشت نہیں ہے، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ نوری رو پڑی جب بلاج اس کو گلے لگاتا ہوا بولا، نوری ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، جب تمہارا بھائی زندہ ہے تو میں ارحم کو جانتا ہوں، وہ ایک بہترین انسان ہے، اس کو موقع دو ایک دفعہ، اگر تمہیں اپنے بھائی پر یقین ہے تو اس کو ایک موقع دو۔ بلاج نے اس کے آنسو پہنچے تھے اور نوری اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے آپ ان کو بتا دیں میں نے ان کو ایک موقع دے دیا۔ بلاج اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ارحم کو فون کر کر بتانے کے بعد اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور نوری اپنے کمرے کی طرف۔ حور جب چائے لے کر کمرے میں آئی تو اس میں پتی تیز تھی اور چائے بہت گرم تھی۔ بلاج نے ایک گھونٹ لیتے ساتھ ہی وہ ابلی ہوئی چائے حور پر اچھال دی، جس سے حور کا ہاتھ جل گیا اور حور بری طرح رونے لگی، اس کا ہاتھ بالکل لال ہو گیا تھا۔ بلاج اس کی طرف آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا اور حور روتے ہوئے شکوہ کن نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بلاج نے اس کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا اور آلمنٹ لے کر اس کے پاس آیا اور آلمنٹ لگاتے ہوئے بولا، حور تم بھی نہ سائڈ پر نہیں ہو سکتی تھی، اب دیکھو ہاتھ جل گیا، کتنا درد ہو رہا ہوگا تمہیں۔ بلاج نے آلمنٹ لگائی تو حور کی سسکی گونجی اور بلاج نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے تاثرات سخت کرتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے کی نرمی اب مکمل غائب ہو چکی تھی۔ حور افسوس سے بلاج کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن ایک خوش کن احساس اس کے دل میں جاگا، بلاج کو اپنی فکر کرتا دیکھ کر اس کو اچھا لگا۔ انم اور حسیب کا میل جول بڑھ گیا تھا۔ انم ہر تیسرے دن حسیب سے ملنے جاتی تھی کیونکہ حسیب انم کو بلیک میل کرنے لگا تھا۔ جب انم پہلی دفعہ اس سے ملنے گئی تھی تو حسیب نے پہلے سے ہی کمرے میں کیمرہ چھپا کر آن کر دیا تھا اور اس میں حسیب اور انم کے وہ غلیظ لمحے قید ہو چکے تھے جس کو بنیاد بنا کر حسیب اب ہر تیسرے دن اسے استعمال کر رہا تھا۔
انم آج جب اس سے ملنے جا رہی تھی تو اس نے سوچا وہ حسیب سے آج سب کچھ ختم کر کے آئے گی۔ انم تیار ہو کر اپنے اوپر آخری نظر ڈال رہی تھی۔ سفید جین پر لال رنگ کا بغیر آستینوں والا ٹاپ پہنا ہوا تھا اور ہائی ہیلز پہنے وہ کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی تھی۔ انم کو امید نہیں تھی کہ اذلان اتنی جلدی آ جائے گا۔ انم کی نظریں جیسے ہی اذلان پر پڑی جو دروازہ کھول کر اندر آ رہا تھا، اور انم نے اپنا فون 1 سیکنڈ سے پہلے آف کر دیا تھا۔ اذلان اس کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ کہاں جا رہی ہو انم؟ اذلان سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کہیں نہیں، یہ تو ایسے ہی ہے۔ انم نے اپنی بات بمشکل مکمل کی کیونکہ وہ 1 مہینے میں اذلان کے غصے سے واقف ہو گئی تھی۔ اذلان اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور اپنا سگریٹ والا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بازو پر رکھا، جس سے انم کی چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ اذلان سخت لہجے میں گویا ہوا۔ بتاؤ کہاں جا رہی تھی، کیونکہ تمہارا یہ حلیہ میرے لیے نہیں ہو سکتا اور نہ ہی تم اتنا تیار ہوئی ہو میرے لیے۔ مجھے دھوکہ دے رہی ہو نا؟ بولو۔ اذلان سگریٹ کو اس کے بازو پر مسل رہا تھا اور انم روتے ہوئے بولی، نہیں، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہی۔ اذلان مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑ دیں پلیز۔ اذلان نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اس کا فون جو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، اذلان نے اس کا فون اٹھا کر آن کیا اور انم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنا فون ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے پر خود کو کوس رہی تھی۔ اذلان نے اس کا فون آن کیا جس پر حور کے نام سے میسج آ رہے تھے، 1 گھنٹے میں ملنے پہنچو مجھ سے ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اذلان نے یہ میسج انم کی آنکھوں کے سامنے کیا اور سخت لہجے میں بولا، یہ کیا ہے؟ تم حور سے ملنے جا رہی ہو اور مجھ سے کہہ رہی ہو کہیں نہیں جا رہی؟ بس ایسے ہی، اور کس کی بات کر رہی ہے وہ جو مجھے تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا؟ انم بھری ہوئی آواز میں بولی۔ وہ اذلان اس نے کچھ دن پہلے مارکیٹ میں ملی تھی۔ میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے کہا میں نے اچھا نہیں کیا آپ سے شادی کر کے، میں نے اس کی محبت چھینی ہے، وہ مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی اور آپ کو بھی مجھ سے چھین لے گی۔ میں ڈر گئی تھی اس لیے اس سے ملنے جا رہی تھی بس۔ اذلان اس کے پاس آیا اور اس کو گلے لگاتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری انم، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ابھی اس کے لیے پلیز مجھے معاف کر دو، لیکن ایسے کپڑے مت پہنا کرو، تمہیں نہیں پتا باہر مردوں کی نظریں کتنی گندی ہیں اور میں نہیں چاہتا کسی کی گندی نظر تم پر پڑے۔ جاؤ اور چینج کر کے آؤ، پھر لنچ کے لیے باہر چلتے ہیں۔ اذلان اس سے الگ ہوا۔ انم الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ انم نے ایک سفید رنگ کی لان کی کرتی اور کیپری نکالی جس کے ساتھ براؤن کلر کا دوپٹہ تھا۔ انم کا میک اپ بہت ہلکا تھا۔ اذلان انم کو لے کر ایک 7 سٹار ریسٹورنٹ میں آیا اور وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ جب اذلان کو کسی نے آواز دی، انم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حسیب تھا، اور انم تو ایسے ہوگی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ حسیب ان کے قریب آیا اور اذلان جو اس کے لیے کھڑا ہوا تھا اس کے گلے ملتے ہوئے گویا ہوا، حسیب یار کیسا ہے تو؟ کہاں ہوتا ہے آج کل؟ تو ملتا ہی نہیں اب۔ اذلان خوش دلی سے بول رہا تھا، ارے بھائی یہیں ہوتا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ تو بتا کیا کر رہا ہے آج کل؟ اور یہ کون ہے؟ حسیب نے انم کی طرف اشارہ کیا، یہ میری وائف ہے انم، اور انم یہ ہے میرا جگری یار حسیب۔ انم حسیب کو دیکھ کر مسکرائی اور حسیب انم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نائس ٹو میٹ یو بھابی۔ حسیب نے اپنے الفاظوں پر زور دیا جس کو اذلان نے تو نہیں لیکن انم نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ اذلان تو نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں؟ ارحم بھائی ملے تو تھے کچھ دن پہلے، بتا رہے تھے منگنی ہے کچھ دنوں میں ان کی، لیکن تمہاری شادی کا نہیں بتایا۔ حسیب کی نظریں انم پر تھی۔ ہاں یار بھائی کی منگنی تو ہے، لیکن انہوں نے تجھے اس لیے نہیں بتایا میری شادی کا کیونکہ انہیں بھی نہیں پتا، ایک ہفتے میں انہیں اور تجھے دونوں کو پتہ چل جائے گا۔ اذلان کے کہنے پر انم خوش ہوگی کہ اذلان کے سر سے حور کا بھوت اترا ہے، تبھی وہ اس کو فیملی سے ملوانے لگا ہے۔ انم کے چہرے پر خوشی چھلک رہی تھی جس کو حسیب نے نوٹ کیا۔ حسیب اذلان سے ملتا ہوا الوداعی کلمات ادا کرتا واپس چلا گیا۔ انم اور اذلان کھانا کھا چکے تھے۔ اب اذلان بل پے کر رہا تھا جب انم بولی، آپ واقعہ ہی میں مجھے اپنی فیملی سے ملوانا چاہتے ہیں؟ اگر ان کو کوئی اعتراض ہوا تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ انم کی آنکھوں میں ایک خوف تھا جو اذلان کو نظر آ رہا تھا۔ ہاں میں تمہیں اپنی فیملی سے ملوانا چاہتا ہوں، اول تو ان کو اعتراض نہیں ہوگا، اگر ایسا ہوا بھی تو مجھے فرق نہیں پڑتا، تم میری بیوی ہو اور اتنا سب کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے۔ اذلان اپنی بات مکمل کرتا اٹھ گیا اور انم بھی اس کے پیچھے ہی اٹھ کر چلی گئی۔ زارا اور میکال جب واپس آئے، زارا سب کے سامنے تو اچھی تھی لیکن حور کے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہی تھی۔
حور کو کھانا بنانا آ چکا تھا اور بلاج کا رویہ تھوڑا حور سے بہتر ہو گیا تھا۔ حور کا حاج لانے کے بعد اب وہ زارا کی وجہ سے اور برا بلکہ بدتر ہو گیا تھا۔ زارا بلاج کو اکیلا دیکھ کر پہنچ جاتی تھی اور اس کا دل حور کے لیے برا کرنا شروع کر دیتی تھی۔ آج بھی حور کھانا بنا کر فارغ ہوئی تھی اور اپنے کمرے میں فریش ہونے گئی۔ زارا کچن میں گئی اور سالن میں نمک تیز کر دیا۔ حور فریش ہو کر نکلی، اس کو چکر آیا اور وہ نیچے گر گئی اور بلاج ابھی ہی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا، اس کی طرف بڑھا، اس کو اپنے بازو میں اٹھاتا بیڈ پر لٹا دیا کیونکہ حور بے ہوش ہو گئی تھی۔ بلاج پریشانی کے عالم میں اپنی فیملی ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر 10 منٹ میں پہنچ گئی تھی کیونکہ اس کا گھر بلاج کے گھر کے ساتھ والی گلی میں تھا۔ ڈاکٹر نے حور کو چیک کیا اور بلاج سے گویا ہوئی، بلاج بھائی مبارک ہو، تمہیں بہت پروموشن ہو گیا ہے، شوہر سے باپ کی پوسٹ پر۔ ڈاکٹر نے شرارت سے بلاج کو کہا، آنٹی اگر میں اس پوسٹ پر فائز ہو رہا ہوں تو آپ بھی دادی کی پوسٹ پر فائز ہو رہی ہیں۔ بلاج نے بھی انہی کی ٹون میں جواب دیا۔ بلاج خوش تھا لیکن اس کی خوشی کو نظر لگ گئی تھی، اس کی نظر جو دروازے کے اس پار تھا، جس کی حسد نے حور اور بلاج کی زندگی میں اور زہر گھولنا تھا۔ حور اب سو رہی تھی کیونکہ ڈاکٹر اس کو نیند کا انجیکشن لگا کر گئی تھی۔ بلاج اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کو اب اپنے ماں باپ سے یہ خوشی شیئر کرنی تھی۔ بلاج کمرے سے باہر نکلا اور اس کی ٹکر زارا سے ہوتے ہوتے بچی۔ وہ بلاج کو دیکھ کر بولی، آئی ایم سوری بلاج بھائی، میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی۔ بلاج اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں زارا بولو، کوئی کام تھا جس کے لیے تم میرے پاس آ رہی تھی؟ زارا اس کے چہرے پر خوشی رقم دیکھ چکی تھی۔ آج بلاج کا مزاج سرد نہیں تھا، ہمیشہ ہوتا ہے وہ بھائی، پتہ نہیں مجھے یہ بات آپ کو بتانی چاہیے کہ نہیں۔ بولو زارا، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ میکال نے کچھ کہا ہے؟ بلاج ابھی پریشان ہو رہا تھا کیونکہ زارا کوئی بات سیدھی طرح نہیں کر رہی تھی۔ نہیں میکال نے تو کچھ نہیں کہا، وہ دراصل بات بھابھی کے بارے میں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ سے کیسے کہوں۔ زارا ابھی بھی پریشان تھی اور اب کی بار بلاج زارا سے سختی سے بولا، زارا جو بات ہے کہہ دو ورنہ میں جا رہا ہوں، میرے پاس اور بھی کام ہے۔ زارا جلدی سے بولی، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں بھائی، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے، میں یہاں نہیں کر سکتی، اگر کوئی آ گیا تو مسئلہ بن سکتا ہے بھابھی کے لیے، ان کی امیج سب کے سامنے خراب ہو جائے گی۔ زارا کی بات میں کچھ تو ایسا تھا جو بلاج کو خطرے کی گھنٹی لگا۔ ٹھیک ہے میری اسٹڈی میں آ جاؤ۔ بلاج اپنی اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا اور زارا اس کے پیچھے چلی گئی۔ بلاج اسٹڈی میں پہنچ کر رکا اور زارا کی طرف دیکھا جو جان بوجھ کر چپ کھڑی تھی اور اس کو دیکھنے سے لگتا تھا جیسے گہری سوچ میں ہو۔ بلاج اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کہو زارا کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایسی کون سی بات ہے جو حور کے بارے میں ہے جسے کہنے میں تمہیں اتنا سوچنا پڑ رہا ہے؟ زارا چونک کر بلاج کو دیکھنے لگی جیسے کسی اس نے اسے سوچوں سے نکالا ہو اور وہ بولی، وہ بلاج بھائی وہ نا، آپ کے آفس جانے کے بعد کوئی لڑکا بھابھی سے ملنے آتا ہے، بھابھی نے آپ سب ملازموں کو منع کیا ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں بتایا ورنہ؟ زارا بلاج کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکی جو کہ کافی سخت ہو چکے تھے۔ بلاج اپنی گٹ ترد آواز میں بولا، ورنہ کیا؟ زارا بولو۔ زارا دوبارہ بولی، ورنہ بھابھی انہیں فارغ کر دے گی بھائی، وہ لڑکا گھنٹوں آپ کے بیڈ روم میں گزارتا ہے، بھابھی بھی تب تک روم سے نہیں نکلتی جب وہ چلا جاتا ہے اور پھر بھابھی اس کے جانے کے بعد فریش ہو کر نکلتی ہے، ڈریس چینج میک اپ صاف کر کے آتی ہیں اور اس کے آنے سے پہلے بھابھی تیار ہو جاتی ہیں۔ بھائی آج بھی وہ آیا تھا اور بھابھی سے لڑ رہا تھا، اگر انہوں نے اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کی تو وہ بھابھی کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی سب باتیں اپنی جگہ لیکن کسی اور کے خون کو ہم اپنے خاندان کا حصہ تو نہیں بنا سکتے، آپ پلیز بھابھی سے بات کریں اور ان کو سمجھائیں یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ بلاج کا ضبط جواب دے رہا تھا، وہ وہاں سے اٹھا اور دروازہ زور سے بند کرتا وہاں سے نکل گیا۔ فریبی بھی ہوں، ضدی بھی ہوں، بد کلام بھی، معصومیت کھو دی ہے میں نے وفا کرتے کرتے۔ اور زارا مسکراتی ہوئی ایک نخوت سے سوچتے ہوئے بول رہی تھی، بڑی آئی مجھ سے پہلے اس خاندان کو وارث دینے والی، تیری وجہ سے میری بہن اس خاندان کا حصہ نہیں بن سکی اور تو مجھ سے پہلے ماں بن کر اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتی ہے۔ نہیں حور، اتنی آسانی سے میں تمہیں ماں نہیں بننے دے سکتی ورنہ میری حیثیت اس گھر میں کچھ نہیں رہے گی۔ نوری کسی کام سے اس طرف آئی تھی جب اسے زارا کی بات سن لی تھی۔ نوری وہاں سے نکلتی حور کے کمرے میں گئی جہاں وہ بے ہوش، دنیا سے بیگانہ نیند میں گمسم تھی۔
नूरी इसको पुरसुकून सोता देखकर खुद भी सुकून से अपने कमरे की तरफ चली गई। अनम और अजलान जब घर पहुंचे तो अजलान ने अरहम को कॉल की और इसको अपने और अनम के निकाह के बारे में बता दिया, क्योंकि एक अरहम ही था जो अपने माँ बाप को अजलान की बीवी को बहू मानने के लिए मना सकता था। अरहम ने फ़ोन पहले ही बेल पर उठा लिया। आज अपने भाई की याद कैसे आ गई तुम्हें मीर अजलान सिकंदर? वैसे ही जैसे आपकी मंगनी का मुझे दूसरों से पता चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस बात का बदला मैं आपसे ले लूँगा। फ़िलहाल ये बताएं, अचानक मंगनी का ख्याल कैसे आ गया आपको? 2 महीने पहले तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब आपसे मिला था तो अजलान इसी की टोन में बोला और अरहम हंसते हुए बोला, हा 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 यार, तब कोई मिली नहीं थी ना, अब मिल गई है तो सोचा जल्द अज जल्द इसके हाथों में अपने नाम की मेहंदी लगवा दूं। अरहम की खुशी इसकी आवाज़ से छलक रही थी। भाई मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज़ अपनी मंगनी से पहले बाबा और अम्मी को मना लें, वरना मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं आऊँगा। अरहम चौंका और फ़ोन कान से हटाकर देखा। अजलान ही की कॉल है ना? क्या मतलब किसके बगैर नहीं आओगे? अरहम बेयकीनी से बोला, अपनी बीवी के बगैर। भाई मैंने निकाह कर लिया है। इसके बाद अजलान इसको सब बता दिया कि कैसे इसने अनम को हूर समझकर इसके साथ ज्यादती की थी और इसका अजाले के लिए इससे निकाह कर लिया। अनम के पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी है। अरहम इसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैं बहुत खुश हूँ अजलान कि तुमने अपनी गलती मानी और इसका अजाला भी किया, इस लड़की से निकाह कर लिया। मैं कोशिश करता हूँ अम्मी बाबा को मनाने की। अल्लाह हाफिज़। अरहम कॉल बंद करता हुआ सीधा अपने माँ बाप के कमरे की तरफ किया। अब इसको अपने माँ बाप को अनम को कबूल करने के लिए मनाना था। हूर की जब आंख खुली तो इसको अब भी अपनी तबीयत डल महसूस हो रही थी। वो उठी थी, बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। इसकी नज़र साइड टेबल पर पड़े कागज़ पर पड़ी जिस पर हुरन लैन बलाज मलक लिखा हुआ था और नीचे वाली लाइन पर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव लिखा हुआ था। हूर का हाथ बेसाख्ता अपने पेट पर गया। इसको ये सोचकर खुशी हो रही थी कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन इसकी खुशी की उम्र बहुत कम थी, सिर्फ कुछ लम्हे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसकी औलाद की जो इसके हाथों में आने से पहले किसी की दरिंदगी की भीड़ चढ़ने वाली थी। हूर अपनी सोचों में गुम थी। जब दरवाज़ा खुला और बलाज अंदर आया, हूर उठी और इसके गले लग गई और बलाज जो पहले ही ज़ारा की बातों की वजह से गुस्से में था, इसकी इस हरकत पर और आग बगोला हो गया और इसके बाल मुट्ठी में दबोचते हुए बोला, ये बच्चा किसका है हूर? मुझे अभी के अभी सब सच बताओ वरना जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। बलाज गुस्से से चीख रहा था। हूर बेयकीनी से बलाज को देखते हुए बोली, आप क्या कह रहे हैं? आप ये बात कर भी कैसे सकते हैं? अपने ही बच्चे को किसी और का कह रहे हैं आप? आपको क्यों मुझ पर यकीन नहीं आता? मुझे आपसे इस बात की तवक्को नहीं थी। हूर रोती हुई बोली। जब बलाज दोबारा बोला, मगर तुम जैसी बदकिरदार औरत से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। क्या पता किसी और का बच्चा मेरे सर डाल रही हो। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो हूर, अगर किसी और का गंद मेरे सर डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा, तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। इससे पहले कि हूर इसकी किसी बात का जवाब देती, नूरी बगैर नौकिए अंदर आ गई थी और बलाज और हूर को एक दूसरे के करीब खड़ा देखकर सॉरी करती वापस निकल गई। बलाज एक झटके से हूर को छोड़ता हुआ बोला, अगर नूरी को अपने इस करतूत के बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हूर ये बात याद रखते हुए नूरी से अपनी प्रेगनेंसी का जिक्र करना। बलाज बाहर निकल गया और नूरी बलाज की तवक्को के ऐन मुताबिक दरवाजे के बाहर खड़ी थी। बलाज बाहर निकला और इसका गाल खींचता हुआ बोला, बच्ची ही रहना नूरी हमेशा, चलो जाओ अंदर। नूरी हंसती हुई अंदर चली गई। अब नूरी मुतमिन थी, इसे यकीन हो गया था कि ज़ारा जो मर्जी कर ले, इसका भाई कभी भी हूर के किसी शक की वजह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और नूरी की यही गलती थी, क्योंकि बलाज को शक ने नहीं गलत फहमियों ने अंधा कर दिया था, जिसकी वजह से इसको हूर की मासूमियत और पाकदामी नज़र नहीं आती थी। इसको हूर का हर अमल ही दिखावा लगता था। नूरी अंदर कमरे में दाखिल होते हुए हूर के गले जा लगी और इसकी गाल पर बोसा देते हुए बोली, भाभी थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी बड़ी खुशी से नवाज दिया। मुझसे तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा मैं कब अपने भतीजे भतीजी को। नूरी तो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी जब हूर बोली, नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। नूरी जो खुश हो रही थी, इसका चेहरा हूर की बात सुनकर उतर गया और चुप होकर बैठ गई। जब हूर इसका हाथ पकड़ती हुई बोली,
آپ اداس کیوں ہیں؟ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن میں تو آپ کی کوئی غلطی نہیں، اس لیے آپ اداس نہ ہوں۔ ویسے بھی آپ نے یہ کیوں کہا؟ حور نے بہت محتاط انداز میں پوچھا، کیونکہ اگر بلاج آ جاتا تو حور کی شامت آ جاتی۔ میں نے زارا بھابھی کو کہتے سنا تھا۔ نوری ابھی حور کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کو بلاج پر یقین تھا۔ حور اس بات میں سر ہلاتی ہوئی نوری سے اس کی منگنی کی شاپنگ کا پوچھنے لگی۔ اذلان ارحم سے بات کرنے کے بعد پرسکون سا اپنے کمرے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے چلا گیا۔ ابھی سے لیٹے کچھ دیر ہوئی تھی، اذلان کا فون بجا اور اس کے دوست کی کال تھی۔ کیونکہ رات کے 10 بج رہے تھے، اذلان جانتا تھا اس کال کا مطلب کسی کلب میں پارٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور انم کو اپنے کپڑے پریس کرنے کے لیے دیتا ہوا چلا گیا۔ اس وقت ملازمہ بھی اپنے گھر جا چکی تھی، اس لیے اذلان نے انم سے کپڑے پریس کروائے تھے۔ 10 منٹ بعد اذلان واش روم سے خوشبوؤں میں رچا بسا نکلا۔ اذلان نے نیوی بلیو رف جین پر گرے کلر کی شرٹ پہنی تھی، گلے کے اوپر سے پسلیوں تک آتے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بالوں میں جیل لگاتا ہوا انم سے اپنے بینڈز مانگنے لگا۔ اپنے بینڈز پہن کر اپنے اوپر آخری نظر ڈالتا ہوا وہ انم کو صبح واپس آنے کا کہتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا، اور انم، جس نے اپنا فون تب سے آف رکھا ہوا تھا، اب آن کیا اور حسیب کو کال کی۔ حسیب کال اٹھاتے ہی اس پر برس پڑا، مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ تم اذلان کی بیوی ہو، تم جانتی بھی ہو وہ میرے بچپن کا دوست ہے اور میں تم سے تعلق رکھتے بیٹھا ہوں۔ انم اکتا کر بولی، اب پتہ چل گیا ہے نا، میری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دو اور اپنے دوست کی بیوی سے تعلق ختم کر لو، سمپل۔ انم کی بات سن کر حسیب کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ آئی۔ وہ اپنی خباثت سے ہنستے ہوئے بولا، ارے جانو، مانا کہ بچپن کا دوست ہے، لیکن اس کی دوستی سے زیادہ قیمتی ہے تمہارا جسم۔ اگر دوستی میں آ کر تمہاری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی تو تم تو نکل جاؤ گی نا ہاتھ سے، اور کون کافر کرتا ہے تم جیسے جسم کی مالک کو چھوڑ دے دوستی کے پیچھے؟ خیر، اب میری بات سنو، میں آدھے گھنٹے تک تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے اذلان پارٹی میں جا چکا ہے، وہ کل سے پہلے واپس نہیں آئے گا اور تم گھر میں اکیلی ہو، اور اگر اذلان نے آنے کی کوشش بھی کرے گا تو مجھے میرے آدمی بتا دیں گے، اور وہ جہاں گیا ہے وہ جگہ جہاں سے 2 گھنٹے دور ہے، تو بی ریڈی۔ حسیب نے کال کاٹ دی اور انم، جو اس بات سے جان چھڑوانا چاہ رہی تھی اور ہی اس دلدل میں پھنستی جا رہی تھی، اور کچھ دیر کھڑی رہی اور پھر ایک گھٹنوں سے ذرا اوپر تک آتی ریڈ نائٹی لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ 20 منٹ بعد جب وہ نکلی، اس لال لپسٹک لگائی ہوئی تھی، تیز خوشبوئیں لگا کر، اور وہ دوسرے بندے کو کھلم کھلا گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ حسیب 10 منٹ بعد جب اذلان کے گھر پہنچا تو دروازہ انم نے کھولا۔ وہ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ انم اس کا گریبان پکڑتی ہوئی اندر لائی اور اس کو صوفے پر دھکا دیتی اس کے اوپر گری، اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ اب انم کو اس سب گناہ کے کاموں میں لذت آنے لگی تھی۔ گناہ کا دلدل ہی ایسا ہے، ایک دفعہ جو اس میں گر جائے، توبہ نہ کرے تو وہ گناہ اس کو لذت دینے لگتے ہیں، اور گناہوں کے کفارے بہت بڑے ہوتے ہیں، جو بھی انم کو ادا کرنے تھے۔ انم حسیب میں بالکل گم ہو گئی تھی، اور حسیب ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی ویڈیو بنا رہا تھا، جو بہت جلد انم کو حور سے کی گئی ہر زیادتی کا ازالہ ہونے والی تھی۔ حسیب اپنی شرٹ پہنتا، انم کے برہنہ وجود پر نظر ڈالتا، اس کو جگاتا ہوا نکل گیا، اور انم نے واپس آ کر اپنے کپڑے پہنے اور سو گئی، کیونکہ اگر اذلان اس کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو اس کو بالکل نہ بخشتا۔ نوری کے جانے کے بعد وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی اپنے شوہر کے کہے ہوئے الفاظ کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو اس کی سماعتوں میں زہر گھول رہے تھے۔ اس کے شوہر کے جملے کسی سانپ کی مانند اسے ڈس رہے تھے، تم جیسی بد کردار عورت سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے، کیا پتہ کسی اور کا بچہ میرے سر ڈال رہی ہو۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو حور، اگر کسی اور کا گند میرے ساتھ ڈالنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، تمہاری روح بھی کانپ جائے گی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، کوڑے تھے جو اس کی روح کو زخمی کر رہے تھے۔ ایک غلطی تو ہوئی تھی اور اس کو زندگی نے اتنی بڑی سزا دی تھی۔ اس کا شوہر اس کے اپنے بچے کو گند کہہ رہا تھا۔ وہ روتی روتی نہ جانے کب سو گی، جب اس کی آنکھ کمرے میں ہونے والی کھٹ پٹ سے کھلی۔ وہ تو اس نے اپنے شوہر کو نشے میں دھت پایا۔ وہ لڑکتے قدموں کے ساتھ ہاتھوں میں بیلٹ تھامے اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور چیختے ہوئے گویا ہوا، تم جیسی آوارہ بد کردار عورت سے میں نے شادی کی، تمہارے سارے حقوق ادا کیے، ایک رات کا بھی ناغہ نہیں کیا، لیکن تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی اور میرے ہی گھر میں میری پیٹھ پر وار کر
रही थी, मेरे ही बेडरूम में दूसरे मर्दों के साथ रंगरलियां मनाती हो। इसने चीखते हुए हूर के जिस्म पर बेल्ट से पहली ज़रब लगाई और फिर लगातार लगाता ही गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। बलाज हूर को बुरी तरह मारने के बाद खुद को बमुश्किल घसीटता हुआ बाथरूम में नहाने चला गया था, और जब वो बाथरूम से निकला तो हूर बेहोश पड़ी थी। इसकी कमीज पर खून के धब्बे थे जो बलाज की दरिंदगी का पता दे रहे। बलाज इस पर एक नज़र डालता बेड पर लेट गया और हूर नीचे कारपेट पर पड़ी हुई थी। हूर को जब सुबह होश आया तो वह मुश्किल उठ पाई और बेड पर लेट गई। इसके जिस्म में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी उठ सकती। कमज़ोरी की वजह से वो दोबारा बेहोश हो गई। बिलाज ऑफिस जा चुका था, ये जाने बगैर इसकी दरिंदगी इसके बच्चे की जान ले ली है। नूरी किसी काम से बिलाज के कमरे में आई और कमरे की हालत देखकर खौफसदा सी हूर की तरफ बढ़ी जो बेहोश थी और इसका जिस्म बुखार में जल रहा था। नूरी ने इसके कपड़े चेंज किए और अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। डॉक्टर ने घर आकर जब हूर को चेक किया तो उन्होंने नूरी को जो बताया वो इसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। बुखार और कमज़ोरी की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत लो हो चुका था, जिसकी वजह से हूर का मिसकैरेज हो गया था। बिलाज को बुलाओ, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, वरना जहर इसके जिस्म में फैलकर इसकी मौत की वजह बन सकता है। नूरी इस बात में सर हिलाती ड्राइवर को गाड़ी निकालने का बोलती बिलाज को फ़ोन करने लगी, लेकिन बिलाज का नंबर मुसलसल बंद था। नूरी खुद ही इसको अस्पताल ले आई और अपने ऑन पर इसका ऑपरेशन करवा दिया। डॉक्टर नूरी को अपने कमरे में बुलाया और बोली, नूरी मुझे लग रहा है हूर का मिसकैरेज बीपी लो होने की वजह से हुआ है, लेकिन हूर के जिस्म के निशानात जो कि अभी ताज़ा है वो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। मैं इस बात पर यकीन नहीं करने को तैयार नहीं हूँ कि बिलाज कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है और मैंने इसके चेहरे पर इस खबर को सुनते बाद खुशी देखी थी, इसलिए मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। लेकिन हूर के जिस्म के निशानात को मैं क्या समझूं? डॉक्टर की बात पर नूरी ने बेयकीनी से सर उठाया। जब इसने हूर से कल पूछा था तो इसने इनकार कर दिया था, यानी ज़ारा की लगाई हुई आग अपना काम कर चुकी थी। नूरी गुस्से में हॉस्पिटल से निकली क्योंकि हूर को अभी होश आने में काफ़ी टाइम लगना था। नूरी आधे घंटे की मुसाफत 15 मिनट में तय करती हुई घर पहुंची। नूरी ने जैसे ही घर में कदम रखा इसको डाइनिंग रूम से किसी के कहकू की आवाज़ सुनाई दी और नूरी का गुस्सा और बढ़ गया और लंबे लंबे डाक भरती अंदर दाखिल हुई। ये कहका ज़हरा का था। नूरी ज़हरा के पास पहुंची जो मिकाल के साथ बैठी किसी बात पर हंस रही थी। डाइनिंग रूम में कलसून बेगम और हातम मलक साहब भी मौजूद थे। नूरी ने ज़हरा को बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। सब हनूकों की तरह नूरी का मुंह देख रहे थे जो गुस्से की शिद्दत से लाल हो रहा था। कुलसूम बेगम नूरी की इस हरकत से तैश में आ गई और फौरी तौर पर बोली, ए लड़की, होश में हो तुम? तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम हमारी बहू पर हाथ उठाओ, औकात भूल गई हो अपनी? नूरी इनकी बात बीच में काटती हुई बोली, अम्मा, अगर आपने मुझे मेरी औकात याद दिलाने से ज़्यादा अपनी इस बहू पर इसकी औकात याद दिलाई होती तो आज आपका वारस अपने बाप की दरिंदगी की भीट न चढ़ता। आप जानती नहीं हैं इन्होंने क्या किया है, सिर्फ अपनी हसद में। आप जानती हैं उन्होंने बिलाज भाई से कल कोई बकवास की थी जिसकी वजह से बिलाज भाई ने कल रात हूर भाभी को इतनी बुरे तरीके से मारा है कि उनका मिसकैरेज हो गया है और उसके बाद इतने बेहिस होकर घर से निकले हैं। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की भाभी और उनकी औलाद जिंदा भी है या नहीं। वो तो मैं किसी काम से इनके रूम में गई थी और इनके कमरे की हालत देखी। फिर जब भाभी के पास गई तो वो बेहोश थी। डॉक्टर इफ़त को बुलाया था तो उन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना भाभी की जान जा सकती है। मैंने बिलाज भाई को कॉल की ताकि वो आ जाएं, लेकिन इनका नंबर बंद, तब भी से अब तक ऑफ है। भाभी का ऑपरेशन हो चुका है और वो बेहोश हैं। नूरी सबको बताने के बाद ज़ारा की तरफ मुतवज्जो हुई और गोया हुई, शर्म तो नहीं आती आपको? अपनी हसद की वजह से आपने एक बाप को अपने बच्चे की जान लेने पर मजबूर कर दिया। अगर अल्लाह ने आपको अभी औलाद नहीं दी तो इसमें भी कोई बेहतरी होगी। इसमें तो इस मासूम का क्या कसूर था? आपने भाभी से बदला लिया, बिलाज भाई को बदगुमान करवा कर, क्योंकि लाइबा की शादी नहीं हो सकी बिलाज भाई से,
لیکن آپ بھابھی اتنی بیوقوف ہیں، آپ کو لائبہ کی مکار نیت نظر نہیں آئی؟ وہ آپ سے بھی مخلص نہیں، چاہے تو آزما لیں۔ اس کا چکر یونیورسٹی کے ایک امیر لڑکے شہریار بلوچ سے ہے اور آپ کی بہن اس کے عشق میں اندھی ہو چکی ہے۔ کال کریں لائبہ کو اور اسے کہیں آپ نے جو کچھ بھی کیا حور بھابھی کے ساتھ وہ میکال بھائی کو پتہ چل گیا ہے، اور مجھے یقین ہے وہ آپ کو ہی بیوقوف کہے گی۔ نوری کا انداز چیلنجنگ تھا۔ کلثوم بیگم نڈھال سی صوفے پر ڈھہ گئی اور حاتم صاحب جو کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے نوری سے ہاسپٹل کا ایڈریس پوچھ کر وہاں سے نکل گئے۔ زارا نے لائبہ کو کال ملائی جو اس نے کافی دیر بعد اٹھائی۔ لائبہ نے کال اٹھاتے ہی بیزار سی بولی، باجی میں فارغ نہیں تھی، جلدی بولو کال کیوں کی؟ زارا اس کی بیزاریت پر حیران رہ گئی اور جلدی سے بولی، لائبہ میکال کو سب پتہ چل گیا ہے جو ہم نے حور کے ساتھ کیا، بلاج کو اس سے الگ کرنے کے لیے۔ میکال مجھے چھوڑ دے گا؟ لائبہ پلیز کچھ کرو، میں میکال کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ لائبہ تم سن رہی ہو؟ زارا آخری بات پر چیخ پڑی تھی، باجی جو بھی تم نے کیا اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی مجھ سے کوئی امید رکھو، میں تو بلاج سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ تو تم ہی تھی جو مجھے بلاج کی بیوی بنانا چاہتی تھی، لیکن میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ میکال بھائی تمہیں چھوڑ دیں یا رکھیں یہ ان کا اور تمہارا معاملہ ہے، مجھے بیچ میں مت گھسیٹو۔ لائبہ نے کال کاٹ دی اور زارا آنسو بہاتی زمین پر بیٹھ گئی۔ میکال جو کافی دیر سے یہ سب دیکھ رہا تھا زارا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کو گھسیٹتا ہوا بیرونی دروازے تک لا کر جھٹکے سے چھوڑ دیا اور برہم سا بولا، کیا بکواس کرتی رہی ہو میری بھائی کے ساتھ؟ کیا کیا تم نے ایسا جو اس نے اتنا کچھ کر دیا بغیر سوچے سمجھے؟ ایک لفظ بتاؤ جو تم نے آج تک کیا۔ زارا روتی ہوئی سے سب بتانے لگی، کیسے اس نے لائبہ کی وجہ سے حور اور بلاج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی اور کیسے اس نے بلاج کے دل میں شک کا بیج بویا اور کیسے اسے نوری سے حسد ہوتی تھی جب میکال نوری پر اپنی محبت اپنا پیار نچھاور کرتا تھا۔ میکال نے اس کی بات سن کر غصے سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارتا ہوا چیخا، تم نے اتنا کچھ کیا میرے بھائی کے ساتھ، اسی کے بچے کا قتل کرنے پر مجبور کر دیا، میری بہن کی انسلٹ کرتی رہی اور مجھ سے محبت کے دعوے کرتی ہو، میں تمہیں طلاق۔ ابھی میکال نے اتنا ہی بولا تھا زارا اونچی آواز میں پھوٹ کر رونے لگی اور روتے روتے ہچکیوں سے بولی، میکال خدا کے لیے مجھے طلاق مت دو، میں مر جاؤں گی پلیز۔ زارا ہاتھ جوڑتے ہوئے رو رہی تھی۔ نوری میکال کے پاس آئی اور بولی، بھائی ان کو طلاق مت دیں، ان کو احساس ہو گیا ہے کافی ہے۔ میکال نوری کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں نوری یہ کافی نہیں، میں اس کو طلاق نہیں دوں گا لیکن یہ اب یہاں نہیں رہ سکتی، دفع ہو جاؤ زارا یہاں سے، اس سے پہلے میں اپنا ضبط کھو بیٹھوں اور کچھ کر بیٹھوں، چلی جاؤ۔ میکال دروازہ بند کرتے ہوئے اندر چلا گیا۔ زارا وہاں سے اٹھی اور روتی ہوئی ڈرائیور کے پاس پہنچی، اس کو اپنے گھر کا ایڈریس بتانے لگی۔ زارا سارے راستے روتی ہوئی آئی تھی، جب گھر پہنچی تو اس کی ماں باہر تختے پر بیٹھی تھی، وہ شکوہ کنان نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ جب شاہدہ بیگم بولی، ارے او تو آج کیسے ماں کے گھر آ گئی، ورنہ تو جب سے سسرال گئی ہے یہاں قدم نہیں رکھتی۔ شاہدہ بیگم اپنی ہی رو میں بول رہی تھی جب زارا آنسو سے لبریز آنکھوں اور بھری آواز میں بولی، میکال نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے امی، آپ کی بیٹی نے مجھے برباد کر دیا۔ آپ ہی کہتی ہیں نا بلاج کی محبت دل میں بسائے بیٹھی ہے، اس کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس کا دل بچاتے بچاتے میں نے اپنا گھر توڑ لیا اور جانتی ہیں آپ جب میں نے اسے کال کر کر کہا کچھ کرے میرا گھر بچا لے تو اس نے کیا کہا، اس نے اس سب میں کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے میں نے اتنا کچھ کیا، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اگر نوری بیچ میں نہ آتی تو میکال مجھے طلاق دے دیتے، اپنی محبت کھو دی میں نے آپ کی بیٹی کا دل بچاتے ہوئے، میرا دل کر رہا ہے جان لے لوں اپنی۔ میکال کی جن آنکھوں میں ہمیشہ محبت ہوتی تھی وہاں نفرت دیکھ کر آئی ہوں، میرا دل پھٹ جائے گا امی، میں مر جاؤں گی۔ زارا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ زمین پر گر گئی۔ شاہدہ بیگم جو بالکل گمسم ہو گئی تھی ہوش میں آئی اور زارا کی طرف بھاگی اور روتے ہوئے بولی، زارا میری بچی کیا ہو گیا ہے تمہیں، آنکھیں کھولو نا زارا۔ جب زارا ان کی کوششوں کے باوجود ہوش میں نہ آئی تو وہ زارا کو تختے پر لٹاتی ہوئی ساتھ والے گھر میں رہتی دائی کو بلانے چلی گئی۔ دائی نے زہرا کا معائنہ کیا
اور شاہدہ سے گویا ہوئی، اور شاہدہ تیری بیٹی امیر سے ہے، اس کی صحت کا خیال رکھو، شروع کے مہینے بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ دائی تو چلی گئی لیکن وہ اسی سوچوں میں ڈوب گئی تھی، کیا کرے گی اب؟ رات کے 12 بج چکے تھے لیکن غالبہ گھر نہیں پہنچی تھی۔ زارا ہوش میں آ چکی تھی اور اپنے کمرے میں بند تھی۔ اب اس کو احساس جرم اور بڑھ گیا تھا اور ایک خوف اس کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے حور کے بچے کی جان لی تھی اور اگر اس کا بچہ مر گیا تو وہ زندہ کیسے رہے گی؟ جب شاہدہ بیگم اندر آئی تو ان کے ہاتھ میں فروٹ اور جوس کی ٹرے تھی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہدہ بیگم نے بہت مشکل سے اس کو فروٹ کھلایا۔ شاہدہ بیگم کو اب لائبہ کی پریشانی لاحق تھی۔ اس کا فون بند تھا اور اس کی دوستوں کو بھی نہیں پتا تھا وہ کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے۔ ساری رات ان کی آنکھوں میں گزری اور ایک دردناک صبح ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کلثوم بیگم پہلی دفعہ نوری کے گلے لگ کر روئی، اس سے معافی مانگ رہی تھی، اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ وہ نوری سے بار بار معافی مانگ رہی تھی، نوری مجھے معاف کر دو، میں نے بہت زیادتی کی تمہارے ساتھ۔ ملیحہ کی نفرت میں تمہیں جلاتی رہی ہوں اور تم نے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی مجھ سے کبھی بدتمیزی نہیں کی، میری کسی بات کا الٹا جواب نہیں دیا، مجھے معاف کر دو بیٹا پلیز۔ نوری ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، نہیں اماں، معافی مانگ کر مجھے گناہگار نہ کریں، آپ میرے لیے بالکل ملیحہ مما جیسی ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں، بس کچھ بدگمانیاں تھی آپ کو جو اب دور ہو چکی ہیں، چلیے ہسپتال چلتے ہیں، بھابھی اکیلی ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی نوری کے ساتھ چلی گئی۔ اذلان جب واپس آیا تو انم ابھی بھی سو رہی تھی۔ اذلان ابھی آ کر اس کی سائیڈ پر لیٹ گیا، ان دونوں کی آنکھیں اذلان کے فون پر آنے والی کال سے کھلی۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ اذلان نے کال اٹینڈ کی اور گویا ہوا، جی بھابھی بات ہو گئی آپ کی امی بابا سے؟ اس کی بات سن کر ارحم بولا، ہاں امی بابا سے تو میں نے بات کی ہے اور انہیں منا بھی لیا ہے، کافی مشکلوں کے بعد وہ مانے ہیں، اگر تم مجھ سے پوچھتے تو میں انہیں یہی بتایا ہے جو مجھے بتایا تھا اور آج کے آج کراچی کے لیے نکلو۔ ارحم اپنی بات کرتا ہوا کال کاٹ چکا تھا۔ اذلان نے انم کو فریش ہونے کا کہہ دیا تھا اور خود ناشتہ لینے چلا گیا۔ جب اذلان ناشتہ لے کر لوٹا تو انم بالکل تیار تھی۔ انم نے ناشتہ نکالا اور اتنی دیر میں اذلان بھی فریش ہو کر آ گیا۔ دونوں نے ساتھ مل کر ناشتہ کیا اور اس کے بعد اذلان نے اس کے ساتھ پیکنگ کروائی۔ فلائٹ ارحم بک کروا چکا تھا اور شام 5 بجے ان کی فلائٹ تھی۔ وہ دونوں ایئرپورٹ کے لیے نکل چکے تھے، اس بات سے بالکل انجان۔ ان دونوں کے غلطیوں کے ازالوں کا وقت آ چکا ہے۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔